نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ملک السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے جو مختصر سا آپ کو آیات مقدسات پڑھ کے سنائی ہیں نا، ان کا مختصری ترجمہ کرتا ہوں۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین، اسی کی ملکیت ہیں، اسی کی بادشاہت ہیں آسمان اور زمین۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ملک ہے آسمان اور زمین یعنی کائنات۔ وہو العزیز الحکیم، وہی غلبے والا، حکمت والا، دانائی والا ہے۔ اب دوسری آیات مقدسات ہیں، آیت الکرسی ہے 3 پارے سے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ذوالفقار بیٹے، آپ کا نام جو ہے نا وہ تو مسلمانوں والا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین بھی جو ہے نا وہ بھی اسلام سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کا نام بھی مسلمانوں والا ہے۔ اور ذوالفقار کا معنی میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے پہلی ویڈیو میں۔ ذوالفقار کا معنی ہے علی کی تلوار، 2 منہ والی تلوار، 2 منہ والی تلوار۔ یہ حضرت علی کی تلوار کا نام تھا ذوالفقار، اسی سے یہ نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس میں زمین آسمان جو ہے نا وہ بھی بنائے، اور ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں، انہی میں رکھ دیں، آسمان اور زمین میں رکھ دیں۔
आसमान से बारिश अल्लाह बरसाता है, बादल तो बहाना है। इसकी मिसाल चलो मैं ज़िंदगी की दे दूँ आपको। ज़िंदगी की, आपने ज़िंदगी के बारे में पूछा है ना, ज़िंदगी कि अल्लाह मोहताज है हर शय का, आसमानों पे चढ़ के बैठा है। वो एक तसव्वुर है अर्श का, अल्लाह ने खुद दिया है। सुम्मस्तवा इलल अर्श फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को 7 दिन में बनाया, फिर इस्तिवा फरमाया अर्श पर। बेशक वो सुनने वाला, जानने वाला है। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। हकीम है, समी है, बशीर है, अलीम है, ख़बीर है। अल्लाह ताला ने कुछ सिफ़तें इंसान को भी ये अता फरमाई हैं। और आयतुल कुर्सी में ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह की इबादत के लायक कोई नहीं सिवा उसके, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, नहीं है कोई भी इबादत के लायक मगर वही, यानी सिवा उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा रहेगा, कायम है। ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, अल्लाह की ये सिफ़त है कि उसको नींद नहीं आती, ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, सुस्ती पैदा नहीं होती अल्लाह के यहाँ। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में, उसी का ही है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई भी उसके सामने दम मारने वाला, सिफारिशी नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई सिफारिश करने वाला नहीं, मगर जिसको वो खुद इजाज़त दे वो शफात करेगा। इल्ला बिइज़्निही, वो शफात करेगा। मुराद क़यामत का एक नज़ारा अल्लाह ने बयान फरमाया। याअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जानता है वो जो कुछ तुम्हारे उनके, यानी मुराद हम हैं, हम सब हैं, उसमें काफर, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सब शामिल है। जानता है वो जो कुछ वो सामने करते हैं या जो कुछ उनके सामने है वो भी जानता है। वमा खल्फहुम, जो पीछे से करते हैं छुप के, यानी लोगों के सामने जो बात करते हैं वो भी अल्लाह जानता है। जो लोगों से छुप कर उनकी दुखोई करते हैं अल्लाह वो भी जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके अहाता इल्म से कोई चीज़ भी बाहर नहीं। बात मुख्तसर, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। युहीतूना फ़ेल मुज़ारे का तीसरा सीगा है, जमा मुज़क्कर गैब का। इल्ला बिमा शाअ, और नफ़ी सीगा, नफ़ी का सीगा, नफ़ी फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी, मनफ़ी मारूफ, नहीं है कोई भी चीज़ उसकी अहाता इल्म से बाहर, इल्ला बिमा शाअ, मगर जैसे वो चाहे करता है। वासिया कुर्सी समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी बहुत वसी है, बहुत वसी बड़ी कुर्सी है जिसने आसमान और ज़मीन को घेर रखा है। अहमद ईसा यहाँ आकर मजाक उड़ाता है रब का भी, इस कुर्सी भी छोटी हो गई, फिर अल्लाह भी छोटा हो गया, ऊपर आके बैठ गया। ये उसकी शान है, छोटा है या बड़ा है, ये शान हमें क़यामत तक इस पर ईमान रखना है कि वो सबसे बड़ा है। अब इसकी मिसाल और भी है कि मैं दुनियावी की दे देता हूँ, दुनियावी मिसाल दे देता हूँ।
وہ یہ کہ ہاتھی کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا جانور ہے نا. شیر درندہ ہے، پھاڑ کھانے والا جانور ہے، لیکن جب وہ انسانوں کے پاس کھاتا پیتا اور انسان اسے پال لیتے ہیں، انسان سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ درندہ ہے، پتہ ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو پہچان کے، شیر جو ہے نا وہ بھی دم ہلاتا ہے، وہ اپنے مالک کو کچھ نہیں کہتا، اپنے مالک کو کچھ نہیں کہتا، اس کے آگے پیچھے ڈیٹے گا، بیٹھے گا، اس کا مالک اسے چپیڑے مارے گا، کچھ کر. یہ چیزیں حالانکہ خطرناک چیزیں ہیں. اللہ کی قدرت مطلب ثابت نہیں ہوتی کہ انسان کو اللہ نے یہ قوت دے دی، طاقت دے دی، عقل دے دی کہ وہ اپنا متی جانوروں کو، جو خطرناک جانور ان کو بنا لیتا ہے، جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اور کیا جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے تو وہ اس کا باغی ہو جائے، اس کو پہچانے نہ. اس کی پہچان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ذوالفقار بیٹے، آج آپ اس کے ساتھ سختی والی گفتگو نہیں، احمد عیسیٰ والی گفتگو نہیں، محبت اور پیار والی ہے، آپ کے سمجھنے والی ہے کہ ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے، جس کے ہم پیروکار ہیں، انہوں نے کہا کسی شیعہ کو چھوڑ، کسی دیوبندی کو چھوڑ، بریلوی کو چھوڑ، وہابی کو چھوڑ، اہل حدیث کو چھوڑ، کسی کو فالو نہ کر، تو اپنے آپ کو فالو کر کہ یہ تیرے اعضاء جو ہیں یہ کیسے بن گئے. آخر کوئی بنانے والا ہے نا، بنانے والا ہے نا. مندر میں جو آپ انڈیا کے رہتے ہیں، وہاں ذاکر نائک کا بھی آپ بیان سنتے رہتے ہیں. مسلمان، آپ کا نام تو مسلمان والا ہے، لیکن مندروں میں جب جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا خدا خود بنا کے رکھ دیا. بھگوان، کرشنا، رام، کئی نام ہیں. 3 کروڑ کے قریب انڈیا کے ہندوؤں کے خداؤں کے نام ہیں. انسان جو ہے نا وہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، اتنے خدا ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ یار اس بت کو، جو اس کو بھگوان مان رہے ہیں، اس کو کسی کاریگر نے بنایا ہے. کسی سانے نے اسے صنعت پہنائی ہے. یہ مصنوع ہے. بت بنا ہے، خدا مان رہے یہ ہے، لیکن مصنوعی چیز. اب اپنے وجود سے تو پہچان، اپنے وجود سے اپنے رب کو پہچان کہ تو بت بنا لے. بت بنا دیا تو نے، لیکن اس بت کے اندر اپنی شکل تو بے شک ڈال لے. جس طرح تو کا وہ اس طرح بت بن جائے گا، 1 to all شکل میں. لیکن تو بولے گا وہ نہیں بول سکتا. تو بولے گا وہ نہیں بول سکتا. اس کا مطلب ہے کہ تیری قدرت اتنی تک تھی کہ تو اپنی شکل کا ایک مکمل ڈھانچہ بنا لیا، ایک تصویر بنا لی پوری کی پوری مانوان، لیکن اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا. اب صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تو کسی کا محتاج ہے.
صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تو کسی کا محتاج ہے کہ اس کے اندر صلاحیت کیسے پیدا کرے. اب تو اپنی تصویر کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے، لیکن تیری طاقت اتنا تک تھی، تیری طاقت اتنا تک تھی کہ تو نے اسے مکمل ڈھانچہ بنا دیا. اگلی تیری طاقت قوت نہیں. اپنے وجود کے اندر، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وجود کے اندر یہ سوچ کہ اگر اللہ بھی اسی طرح محتاج ہوتا تو تیرا بت بنا دیا تھا. تجھے بولنا عقل کس طرح سکھائی، کس نے سکھائی، تیرا دماغ کس نے بنایا، تیری آنکھیں دیکھنے کے لیے کس نے بنائی، زبان کے اندر جو لذت ہے وہ کس نے بنائی. یہ لذتیں ہیں، یہ اپنا خوشبوؤں کا یا بدبوؤں کا آنا، دماغ کے اندر ساری چیزوں کا علیحدہ علیحدہ ذائقہ رکھنا. جائی تو دماغ کرتا ہے نا، زبان جو ایک تھوڑا مٹی کا یا جسم کا ایک لوتھڑا ہی ہے نا، ایسے زبان اوپر لگاتے ہیں. زبان نے تو کچھ نہیں بتایا، ذہن نے بتایا ہے. ذہن نے کہا کہ فوری میٹھا ہے یا کڑوا ہے. یہ ذائقے کے لیے بنائی گئی، یہ ذائقے کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن آگے ججمنٹ کس نے کرنی ہے؟ دماغ نے، عقل نے ججمنٹ کرنی ہے، کوڑا ہے کہ میٹھا ہے. عقل نے ججمنٹ کی، فوری پتہ چل گیا کہ میٹھا ہے کہ کوڑا ہے. یہ عقل نے ایک بندے کی عقل ہی معاف کر دیتی ہیں، دماغ ہی ختم ہو جاتا ہے، کہیں دفعہ ہو جاتا ہے. اسے کھانا کھلا تو وہ کہتا ہے مٹی ہے، وہ ذائقہ ختم ہو گیا. نظرہ زیادہ زور کر جائے تو خوشبو بدبو کا پتہ نہیں چلتا. یہ اللہ تعالی دنیا میں دکھایا ہے. یعنی اس کے نظام قدرت جو اندر اللہ نے رکھے ہیں، یہ مخلوق کا تو نہیں رکھ سکتی. کوئی مخلوق میں سے کوئی بندہ بھی بلا لو، جتنے مرضی بت بنا لے، اس کے اندر یہ نہیں رکھ سکتی. آج کل کمپیوٹرائز سارا سلسلہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. جتنا مرضی چلا لو، کمپیوٹر کے اندر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا یا پھیکا ہے. جو آپ اس کے ہدایت دیں گے وہ کمپیوٹر وہی فالو کرے گا. لیکن تیرا دماغ جو ہے نا، وہ چیزوں کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک چیز کو تو نے چکھا بھی نہیں، لیکن ذہن میں تصور آیا. کیا آیا کہ آم دو پڑے ہیں، ایک کچا آم ہے ایک پکا آم ہے. آنکھ نے صرف دیکھا ہے، تمیز دماغ نے کی ہے، یہ کچا ہے یا پکا ہے. آنکھ نے صرف دیکھا ہے، آنکھ تمیز نہیں کر سکتی. آنکھ کے اندر جو اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے نا، اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے. کائنات کچھ نہیں کر سکتی. دماغ کے اندر ایک صلاحیت ہے، وہ صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ کائنات نے نہیں. نظر نے تو دیکھا ہے کہ آم دو پڑے ہیں، ایک سبز رنگ کا کچا آم ہے اور ایک بہترین پیلا پکا ہوا محسوس ہو رہا ہے. آنکھوں نے یہ دیکھا آنکھوں نے. دماغ نے ججمنٹ کی، اور ایسی ججمنٹ کی کہ فوراً اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کچا جو ہے یہ میٹھا ہوگا. یہ فرق کرنے والا، کوئی کرانے والا یا سوچنے والا، کوئی سوچ کے اندر تغیر رکھنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یہی پہچان ہے. اس لیے میں
یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے فالو کر، میں بریلوی ہوں تو مجھے فالو کر، نا 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 نا، قطعاً نہیں، میرا یہ نظریہ ہی نہیں۔ مسلک بریلوی ضرور میں رکھتا ہوں، لیکن 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 میں یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ تمام فرقوں سے ہٹ کر صرف اور صرف دل لگی کے ساتھ دماغ کو حاضر کر کے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دے۔ ہاں، جس بات کی تجھے خود سمجھ نہ آئے، گرامر کے روح سے وہ مجھ سے سمجھ۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ تو میرے مسلک پر آ، میرا مسلک حق ہے، نا نا نا، یہ کہنا ہی غلط۔ ہاں، البتہ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر، جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک میں، کائنات کے اندر ایک ہی کتاب ہے جس میں اختلاف نہیں۔ کوئی چبڑ یا جہل اجاڑ قسم کا آدمی وہ اختلاف کرے گا، لیکن آج تو بڑے بڑے براہمی پوجا پاٹ کرنے والے، بڑے بڑے گرو بھی، جو اپنے آپ کو علم کا لوہا منوا چکے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ تو پھر کیوں نہ ہم حق کی تلاش کریں، قرآن مجید سے حق کی تلاش کریں۔ ہاں، یہ ہے کہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، اتنا مشکل بھی نہیں۔ وہ اللہ کے قرآن پاک خود اپنے دعوت کر رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پر آپ نے فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے جو سوچ بچار رکھے، حل من مدکر، نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے، نصیحت کی بہترین کتاب ہے، آپ کو نصیحت دے گی، میری بات فالو کر یا نہ کر۔ میں صرف آپ بھی سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، وہ آپ سن سکتے ہیں تو سن لیا کریں، اور اس کے اندر جو میں تھوڑے بہت گرامر کا تھوڑے سے اصول بتا دیتا ہوں وہ یاد رکھ لیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ تو میری باتوں پہ رہے، میں قطعاً نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اس کا خود مطالعہ کر، تھوڑا سا ٹائم دے، اپنے آپ کو ٹائم دے۔ دنیا کو تو ٹائم بندہ دیتا ہی ہے نا، کھانے پینے کے لیے آدھا گھنٹہ زیادہ نہیں تو گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو اپنے آپ کو ٹائم دے، اپنے آپ کو، یار میں حق کی پہچان کرنی ہے، حق کی پہچان کرنی ہے۔ حق تجھے ملے گا قرآن مجید سے، چھوٹی ساری کتابوں اختلاف ہے، احمد عیسیٰ کی کتاب بھی غلط ہے، دنیا نے جتنی بھی بنائی کتابیں ان میں غلطیاں ہیں، لیکن قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے۔ صحیح کتاب، زمین اور آسمان کے درمیان جو کتاب صحیح ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کو غیروں نے بھی اب تسلیم کر لیا۔ لہذا بیٹے میں آپ کو زبردستی نہیں، میں زبردستی قرآن میں اس میں پڑھا نا، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور نہیں، لیکن دعوت فکر قرآن پاک دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے۔ نہ کسی کی بات نہ مانو، تم خود 1 گھنٹہ دو، 1 گھنٹہ قرآن پاک کو دو۔ تم مسلمان ہو، تمہارے والدین مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ حق تم پر اجاگر ہو جائے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ تم قرآن نہیں جانتے، قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے ادا نہیں کر سکتے۔ احمد عیسیٰ بھی جاہل اس لیے ہے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، صحیح پڑھ نہیں سکتا۔ جو صحیح پڑھ نہیں سکتا وہ حق بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے ترجمہ بھی صحیح نہیں آتا، اسے نہیں پتا کہ جس طرح یہ لا تاخذہ سنہ، لا تاخذہ کون سا صیغہ ہے، یہ کس باب سے ہے، کون سا اس کا عمل ہے،
لا نے کیا عمل کیا، تاخذو کون سا سیگا ہے، نہیں اسے نہیں معلوم۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو تو حق عیاں نہیں ہوتا۔ پہلا حق ہے اپنے جسم کا، تو اپنے جسم کو دیکھ، یہ ہاتھ کس نے حرکت میں لائے ہیں، اور جب فالج گر جاتا ہے تو ہاتھ کیوں نہیں ہلتے؟ آزاد اسی طرح باقی ہوتے ہیں نا، بیماری ہے نا، تو اس جسم میں بیماری لگانے والا کون ہے؟ ان ہاتھوں کو بند کرنے والا کون ہے؟ قیامت والے دن بھی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہوں کو بند کر دیا جائے گا اور زبان جو ہے وہ بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، منہ بند ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ تو یہ زبان کو بند کرنے والا کون ہے؟ یہ اس کی حقیقت کی طرف جاؤ گے انشاءاللہ العزیز آپ پر حق واضح ہو جائے گا۔ مرنا آپ نے بھی یہ دنیا کی ساری کائنات کی سارے مذاہب اس پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہندو ہے چاہے مسلم ہے، اسے پتہ ہے مرنا ہے، تو کیوں مرنا ہے؟ کبھی سوچا ہے اتنا میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، ایک دم میں مر گیا ہوں، کیوں مرا ہوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آخر کوئی مارنے والا ہے ہی نا، کوئی یکدم اس کو باڈی کو ڈیڈ باڈی بدلنے والا ہے ہی نا، باڈی چلتی پھرتی جا رہی تو بدل گیا، کچھ بھی نہیں، چیکنگ کیا کوئی ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا، بات ویسے ہی بند کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے نا ایک دم باڈی کو بند کرنے والا، ایک دم باڈی کو روک دینے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اس باڈی کو چلانے والا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں لوتھڑے سے پھر اپنا اعضاء بنتے ہیں، ہڈیاں بنی، جب 9 مہینے پورے ہوئے تو اللہ نے ایک انسان کی شکل میں چھوٹا سا جاندار وہ پیدا فرمایا، پھر بڑھتا گیا، عقل و شعور آتی گئی، غلیظ نطفے سے، دونوں ماں باپ کے نطفے سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ پیدا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو پاکیزہ بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہی پہچاننا ہے۔ جب تو نے اپنے آپ کو جان لیا کہ میرے رب نے مجھے اس طرح بنایا ہے، اپنی تخلیق کی طرف غور کر لیا، پھر رب تمہیں، پھر مسلمانوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا رب آسمان پہ ہے۔ ہمارا رب، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم ایک ہو تو دوسرا تمہارا رب ہے، تم 2 ہو تو تیسرا تمہارا رب ہے، تم 4 ہو تو 5واں تمہارا رب ہے، 6 ہو تو 7واں تمہارا رب ہے، اسی طرح پوری جماعت ہو تو آخری تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تصور ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا، اور زمین آسمان اللہ ہی کا ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے چند روز کہہ کے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب تم اس کو حاصل کر لو گے تو تمہیں دنیا میں دل کا سکون ملے گا، اور دین میں ہم نہیں کہتے کہ تم اپنا جس دین پہ ہو اسی پہ رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم قرآن مجید سے دین کو تلاش کرو، قرآن مجید سے دین کو تلاش کرو، حق کو تلاش کرو، حق تمہیں بڑا آسانی سے مل جائے گا۔ ہاں رہنمائی لینی پڑتی ہے، رہنمائی کے لیے میں حاضر ہوں، بڑی محبت بڑی الفت سے جو آپ نے مجھے سوالات بھیجے ہیں ان سب کا یہی جواب ہے، سب کا یہی جواب ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرو۔ ہاں یہ کہ اس کی گرامر بھی جانو تاکہ تمہیں کوئی ورگ لگا نہ سکے۔ جو چیز تم خود اپنے سینے کے اندر رکھو گے نا وہی پیٹنٹ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ جب تک خود اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کرتے تو یہی سوچتے رہو گے کہ میں بریلوی بنوں، میں دیوبندی بنوں، میں شیعہ بنوں، میں سنی بنوں، میں وہابی بنوں، یا میں اپنا قادیانی بنوں، یا میں آپ اس کا کیا اس کا نام اپنا احمد عیسیٰ کا بنوں۔ یہ تزلزل کا شکار ہو گئے، تزلزل کا۔ جب تک تم اپنا علم اپنے پہچان کے لیے حاصل نہیں کرتے، من عرف نفسہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی پہچان کر لی کہ میں ایک انسان ہوں،
میں ایک ادنا سا انسان ہوں، تو پھر اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور باقی دلائل قرآن پاک کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات میں کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، اور اللہ لہ ملک السماوات والارض، اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی میں یہ پڑھو، اس میں اللہ کی صفات ہی نظر آتی ہیں کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ سوتا نہیں، ہاں جی، اس کا علم جو ہے وہ بہت بڑا علم ہے، اور اس کی کرسی بھی ہے تمام آسمانوں سے بڑی ہے، تمام آسمانوں کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم، اور اس کی جو ہے حفاظت سے، ہر چیز جو اس کی حفاظت میں ہے، اس کی حفاظت سے باہر نہیں ہے، اور وہی بہت بلند عظمت والا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ دین میں جو اللہ نے دین بنایا ہے، آسان سا دین بنایا ہے، اس میں کوئی سختی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر آسانی رکھی ہے۔ یہ آسانی سے جتنا تم دین لے سکتے ہو آسانی سے لو، اپنے آپ کو مخمصے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ یہی سوچو کہ شعر کو انسان تابع کر لیتا ہے تو کیسے کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی انسان کو، اور جو ساری کائنات کا مالک ہے، کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے تابع بناتا؟ اختلاف کیوں کر ڈالا یہ وہ جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے اسلام پر ہوتے، لیکن اختلاف ڈالا تاکہ تم آپس میں خود جانو کہ قیامت کو یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ میں تو محتاج تھا تیرا۔ ہم محتاج ہیں، جو زمین بنائی وہ بھی اللہ نے بنائی، ہم زمین کے محتاج ہیں۔ زمین میں ہل جوڑتے ہیں، پھر اس میں اپنا بیج ڈالتی ہیں یا چیزیں آتی ہیں، پھل آتی ہیں، یہ زمین سے ہمیں ملتی ہیں، تو اللہ محتاج نہیں، اللہ تو خالق سے بھی اپنا پاک ہے۔ اللہ تو